توجہ دلائی کہ ہم نے جب بریک کی تو نماز میں پہنچے تو بالکل کلوز ٹائم تھا. میں نے بھی وضو والی جگہ پہ ہی جگہ ملی اور جلدی سے بالکل آخری حصے میں شامل ہوا. ایکچولی میرے اپنے مائنڈ میں تھا کہ 1:30 یا 2 بجے جماعت ہوگی. میرے مائنڈ بیک آف دا مائنڈ میں یہ تھا کہ 1:30 یا 2 بجے جماعت ہوگی تو آدھا گھنٹہ ملے گا, ہم وضو وغیرہ کر لیں گے. کسی دوست نے توجہ دلائی اور ہم نے جا کے بھی دیکھا کہ وہ تو 1:15 شاید یا اس کے قریب 1:10 پہ جماعت ہو گئی. تو ہمیں وقت کم ملا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور ہم سے جو کوتاہی ہوئی. باقی ساری چیزیں زندگی کی چلتی رہیں گی. اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے ہواؤں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن اکبر عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اب یہ یاد رکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم زندگی کو بالکل ایک ایسے انداز میں گزاریں کہ لوگوں کے لیے بڑا سخت ہو جائے, مشکل ہو جائے. ابھی بڑا اچھا سوال مجھ سے کسی دوست نے یہاں پہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اور وہ کہا لگا کہ زندگی میں کبھی نہیں ہنسے. تو یہ ہسٹورینز اگر آپ ریسرچ کریں گے, تحقیق کریں گے, چونکہ میرا کام تو چلتا رہتا ہے ایسا, تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی آواز نہ آئی ہو, کیونکہ یہ تو کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے. یہ ہم اپنی جذباتیت میں کسی بات کو بہت خود ہی پیش کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایسا. فار ایگزامپل میں نے ایک ایگزامپل دی کہ اگر میں کہوں کہ سب کے لیے کھانا اویلیبل ہے, ہر حدیث مبارکہ یا آیت مبارکہ کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا اور فطری اور اصل جو انسانی زندگی ہے اس سے کوئی بہت ہٹ کے ادھر ادھر کی بات صرف ہم اپنی کم عقلی سے لے رہے ہوں گے, ورنہ یہ دین فطرت ہے اور اس کے اندر ایسا نہیں کچھ ہوگا کہ بلا وجہ ہی عجیب و غریب قسم کے کوئی لاز امپوز کیے ہوں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہے, ہم نہیں پہنچے, ہم نے محنت نہیں کی. کیونکہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 سورہ نمبر 29 اللہ جل شانہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, we will show them the path. کن کو؟ امام غزالی نے بڑا تفصیلی تبصرہ کیا, وقت نہیں ہے ورنہ شیئر کرتا. ہم ان کو راستہ دکھائیں گے والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں ایفرٹ کریں گے. اگر ایفرٹ کی آباء و اجداد کے مسلک میں, اگر ایفرٹ کی اپنی بس جذباتیت میں, اگر ایفرٹ کی اور کوشش کی کہ ان چیزوں کو لیا بھی تو بس میں نے کوئی چیز پڑھ لی, بس میں نے پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو میں نے زندگی ساری میں یہ طاری کر لیا کہ سنجیدہ رہنا ہے, تو عجیب و غریب شخصیت میں بن گیا, جبکہ بالکل بھی ایسی شخصیت سرکار کی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 8 گھنٹے کا سیشن اگر صرف اس پہ کروں تو کم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں کیا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس وقت اکڑ کے چلنے پہ تعریف فرمائی, کس کس وقت سرخ رنگ کا کپڑا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو پہن کے اکڑ کے نکلنے پہ تعریف کی. کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا کہ کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں. ابھی اگر یہاں پہ ایک میوزک چل رہا ہے, سر اٹھا کر شہر میں چلنے کا موسم آ گیا تو عبادت ہے, یہ عبادت ہے. میرا گریبان پکڑ لے جس کو اس میں کوئی شک ہو, اگر آپ پازیٹیو اینگل سے سنتے ہیں کہ سر اٹھا کے مسلمان, آپ کانٹیکس اگر یہ ہے کہ مسلمان سر اٹھا کے چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگ دنیا میں سر اٹھا کے چلیں, اور اگر ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی سے بچیں تو عبادت ہے. جو رچس پڑھتے ہوئے کیا غزبوں میں لوگ نہیں نکلتے تھے, کیا اشعار پڑھتے ہوئے نہیں نکلتے تھے؟ تو کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بات کو جاننے کا, ورنہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت موقع ایسے ہیں ہنسی مذاق فرما رہے ہوتے تھے صحابہ کے ساتھ. ایک بڑھی آئی اور اس کو دیکھتے ہی فرمایا, باز فرما رہے تھے اور دیکھتے ہی فرمایا بوڑھا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. وہ بڑھیا رونے لگی, پاس آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا یہ وہ کیوں روتی ہو؟ کہا جی آپ نے فرما دیا کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا تو مجھے اپنی. وہ لوگوں کا ایمان کیسا تھا کہ آپ کے زبان میں مبارک سے کوئی بات نکلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا کلیجہ پھٹ گیا. ہماری طرح نہیں تھا, وہ باتیں کرتے رہو اور غلط ملت سلط رنگ میں اپنا کے ایک عجیب و غریب وہ چیز بن کے سوسائٹی میں بن جاؤ جس کو دنیا کا کوئی انسان فالو نہیں کرنا چاہتا. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے سچے رسول کے دین کے پھیلنے کے راستے میں. ورنہ ہو سکتا ہے وہ ڈیمانڈ ہو ہی نہ,
ہاں 20 چیزیں ہم غلط کرنے ہوں گے، لیکن 20 چیزیں میں کہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ محبت بری شرارت سے گٹھلیاں جو تھیں وہ آنکھ بچا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری لائف ہے جو ہم نے اپنانی ہے، یہ کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں ہے. اس کو اپنا لیں گے، خوشیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، عظمت، بڑائی، ٹیم ورک سب کچھ ڈیولپ ہو جائے گا. کیسا لیڈر، کتنے وقار والا، اور ذرا دیکھیے کتنے محبت بھرے انداز اور مزاح اور پیار کیسے چلتا رہتا ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کافی گٹھلیاں ادھر رکھ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گٹھلیاں کافی ڈھیر جمع ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی نہیں تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شرارت سے، محبت سے عرض کیا، حضور لگتا ہے آج بہت بھوک لگی ہے، حضور لگتا ہے آج بہت بھوک لگی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آفٹر آل وہ تو شہر علم ہے، اگر وہ باب علم ہے تو یہ مدینہ العلم ہے. فرمایا علی بھوک تو اس کو زیادہ لگی ہے جو گٹھلیاں سمیت ہی کھا گیا ہے. ریڈی وٹ دیکھیے، ریڈی وٹ بھرے ہوئے ہیں واقعات. تو وقت چکے ہمارے پاس تھوڑا ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ زندگی، ہاں کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہ ہو، کوئی تکلیف و آزار کی بات نہ ہو. باقی زندگی میں آپ ایک مناسب معتدل انداز اور رویہ زندگی میں اپنانا چاہیے. ہاں کوئی بنیادی عقائد ایمانیات کی بات ہے تو سٹینڈ لینا چاہیے، دنیا میں کہیں پہ بھی ہے تو پھر پورا سٹینڈ لینا چاہیے. ایم آئی رائٹ؟ ایگری کرتے ہیں آپ؟ تاکہ ایک متوازن زندگی ہو. نہ تو میں نے یہ کہا کہ غیر ضروری ماڈرن ہو جاؤ اور بس اپنے ہی رنگ کا دین الہی ایجاد کر لو، میں نے یہ بھی نہیں کہا. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک بالکل فرسودہ رنگ میں ایک ایسی زندگی پیش کرو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہی نہیں، ہم نے غلط انڈرسٹینڈنگ سے لے لی. اور غلط انڈرسٹینڈنگ سے لے کے مثال کے طور پہ کوئی ہنسنا ہی نہیں چاہتا، کوئی مزاح ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کے گھر میں ایک عجیب سنجیدگی ویرانی تاری رہتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. یہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں کہا ہوا فکر ہے کہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بات کسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. میں اگر کہوں کہ مٹھائی، میں اگر کہوں سب کے لیے کھانا موجود ہے، پرویز صاحب یہاں ڈاکٹر پرویز صاحب کہیں کہ آپ سب کھانا کھا لیں، آپ سب کے لیے کھانا حاضر ہے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ سارے باہر نکلیں اور ساری مسجدوں میں جا کے اعلان کرائیں کہ سارے اسلام آباد کے لوگ آ جاؤ کیونکہ ڈاکٹر پرویز صاحب نے کہا ہے سب کے لیے کھانا موجود ہے؟ یہ تو نہیں مطلب. کیونکہ تو جب آپ لوگوں کو لے آئے 5000 کو جو اس میں سیشن میں آنا چاہتے